نواز شریف صاحب کیوں نہیں تقریر کر رہے آج؟ نہیں، اس کی پرائس بہت زیادہ ہے نا، وہ تو کتنا گھبرائے. کل میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ یہ معاملہ نہیں چلنے والا. وہ اتنا گھبرائے بلاول کو کہنا پڑا کہ جنرلوں کا نام نہیں لینا چاہیے تھا. وہ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، استعفا لیں گے. کل انہوں نے بھی تو جنرل کی بات کی بلاول صاحب نے. بلاول نے بھی جنرل کی بات کی. کوئی جج کوئی جنرل اس چیز میں ملوث ہوگا اس کو بھی ڈالو جیل میں. کس طرف اشارہ تھا؟ یہ اور طرح سے ہے، جسے نام لے کر کسی پرٹیکولر آدمی کا نام لے کے اس کے بارے میں اس کو اس طرح کا تاثر دینا جیسے کہ وہ بہت ہی برا آدمی ہے. تو یہ انسٹیٹیوشن کی توہین ہے جی. اور اپوزیشن کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ وہ یہ باقی پارٹیوں کا سب کا، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان پہ دباؤ ڈال کے ان کے ساتھ سودے بازی کر لیں. عمران خان چلا جائے، تازہ الیکشن ہو جائیں، زرداری صاحب سندھ میں جیت جائیں، نواز شریف صاحب کی صاحبزادی یہاں وزیر اعظم ہو جائیں، ان کی پارٹی ہو جائے، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی حصہ رسیدی مل جائے. دیکھو نا، وہ نشئی جو ہے وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اقتدار سے بڑا کوئی نشہ نہیں ہے. باقی رہ گئے نواز شریف صاحب. بات یہ ہے کہ دباؤ ڈالنے کی اور مذمت کرنے کی، تنقید کرنے کی لمیٹیشنز ہوتی ہے. ہر چیز کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ اس حد کو چلے گئے ہیں، اور 6 مہینے پہلے آپ اس کی ایکسٹینشن کے لیے غیر مشروط ووٹ دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ اس حد کو چلے گئے. وہ دوسری پارٹیاں اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فائنلی انہوں نے ڈیل کرنی ہے. انہوں نے یہاں رہنا ہے، واپس ہیں. اس ڈیل کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں. رکاوٹ نہیں ہے اس ڈیل کے راستے میں. ایک رکاوٹ ہے، ایک 6 فٹ 3 انچ کا آدمی، اس کا نام ہے عمران خان، جو بہت ضدی آدمی ہے. وہ کہتا ہے میں یہ ڈیل کسی صورت قبول نہیں کرتی. ڈیل کسی طرح کی، مطلب یہ ڈیل تو وہ کر ہی سکتی اسٹیبلشمنٹ، شاید کر ہی لیتی. ممکن ہے، میں گمان کر رہا ہوں، میں ججمنٹ نہیں دے رہا. چلو ان کے کیس ہی ختم کر دیں یا لٹکا دیں، معلق کر دیں. ابھی آپ کو پتا ہے کس شہر کا دھوبی، وہ شہر ہمارا پڑوسی ہے رحیم یار خان کے فوراً بعد وہ شہر آتا ہے. امیر ہو گیا نہیں، وہ شہر کا نام کیا ہے؟ وہ رحیم یار خان کی آخری تحصیل ہے صادق آباد، جہاں سے میرے کزن جو تھے وہ ایم پی الیکٹ ہوئے تھے. خبریں صرف ہارون صاحب ابھی صادق آباد سے ریلیٹڈ یہ آ رہی ہیں کہ دھوبی وہیں سے. اچھا، وہ جو دھوبی ہے نا، گھوٹ کی اس جگہ کا نام. اچھا، گھوٹ کی فوراً بعد ہے، سندھ کا پہلا قصبہ ہے جہاں ایک وہ بھی ہے کھاد کی بڑی فیکٹری پہ 12 ارب 60 کروڑ روپے نکل آئے. 12 ارب تو پکی بات. ہمارا چینل 78 کروڑ کی خبر دے رہا ہے. 78 کروڑ. اچھا، یہ 18 کروڑ ہی غائب ہو گئے تھے بیچ میں سے. ہاں جی. اچھا، اب بتائیے، اس ملک میں تو وہ زمانہ بھی رہا ہے کہ 5 کروڑ بینک اکاؤنٹ تھے اور 2.5 کروڑ جو تھے بے نامی اکاؤنٹ تھے. یہ تو اب آگے ٹھیک ہوئے ہیں عمران خان کے آنے کے بعد. یعنی ایک مذاق ہے. اچھا، اب ان کا ٹارگٹ کیا؟ نواز شریف صاحب نے، ظاہر ہے انہیں تھپکی ملی ہے. نواز شریف صاحب نے یہ کیا کہ بس پوری پی ڈی ایم کو اپنے ایجنڈے پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھلا ایسے بھی کبھی ہوتا ہے؟ دو مختلف جماعتیں بڑی. اچھا، پھر ان کی صاحبزادی کا حال دیکھو، کیا ساری قوم کو احمق سمجھا ہوا ہے. عمران خان سے ہم بڑے تنگ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، میں روز دہراتا ہوں. ہمیں کوئی اس نے کچھ کام کر کے نہیں دیا، نہ اس کی کوئی صلاحیت نہیں آئی. لیکن ان کی صاحبزادی، ان کو کوئی لینے نہیں آیا. کراچی ایئرپورٹ پہ 10-12 گاڑیاں تھیں. 10-12 گاڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ 10-12 گاڑیاں تو میرے لیے آ سکتی ہیں جو ایک عام پاکستانی ہے. تو اس نے کہا کراچی والوں نے میرا دل جیت لیا. کہنا یہ تھا کہ بڑا مجھے افسوس ہوا. لیکن صبح سے شام تک پھر چلے گئے مزار قائد اعظم پہ. مزار قائد اعظم پہ قبر پہ ادھم مچایا. او بھائی، یہ کس کی قبر ہے؟ ذرا غور تو کرو. یہ کس کی قبر ہے؟ وہ خواجہ مہر علی شاہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ یہ آیت ہمارے فہم میں نہیں آ رہی. جیسے کام آدمی دیکھتا ہے. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو مٹی کے ڈھیروں پر، یعنی اولیاء اللہ جو ہیں سچے واقعی جو ہیں، کس طرح خل کمڈی چلی آتی ہے. یہ اللہ انہیں یاد کرتا ہے. مانگتے تو وہ اللہ سے ہی ہیں. اگر سمجھدار مسلمان ہوگا تو دعا اللہ سے مانگے گا، پیر صاحب سے نہیں مانگے گا. مگر یہ ہے کہ یہ اس کی عزت افزائی کا ایک طریقہ ہے کہ عبدالآباد تک وہ ایک آدمی پوچھنے لگا تھا دربار کے باہر میں کھڑا ہوا تھا،
آپ ان کو زندہ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں اخبار نویس ہوں، میں کوئی ریلیجس اسکالر ہوں. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے کہا 2 لاکھ آدمیوں کو یہ روز کھانا کھلاتے ہیں، اور جو تمہارا لیڈر ہے نون لیگ کا آدمی تھا، جو تمہارا لیڈر ہے اسے ہم کھانا کھلاتے ہیں. ان میں مرا ہوا کون ہے اور زندہ کون ہے یہ تم خود فیصلہ کرو. یہ خود فیصلہ کر لو. کیا خوب بات یہ کس آدمی کی قبر ہے. لوگوں نے کبھی محمد علی جناح کو، محمد علی جناح پہ کوئی اچھی کتاب نہیں. اسٹینلی والپرٹ کی کتاب بڑی اچھی ہے، اس میں بھی تشنگی ہے. مولانا مظہر علی اظہر، انہوں نے پیسے بھی لیے تھے کانگریس سے، شورج کشمیری لکھا. اس بات کے اوپر نہیں لیے تھے الیکشن لڑنے کے لیے، مسلم لیگ کے خلاف امیدوار کھڑا کریں. قائد اعظم نے کبھی اس کا نام نہیں لیا، کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. وہ غیبت نہیں کرتے تھے، وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے، وہ تنقید کے جواب نہیں دیتے تھے، سوائے کانگریس کو جواب دیتے تھے، باقی نہیں کسی کو جواب. وہ بھی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان پہ کبھی خیانت کا الزام نہیں لگایا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا قائد اعظم آپ نے ایک وعدہ توڑ دیا. اس کی قبر پہ کھڑے ہیں جس کو اللہ نے اولیاء کی سی شان عطا کی، اس کی قبر پہ کھڑے ہیں، ادھم مچا رہے ہیں. چھچھورا پن ہے یہ. چھچھورا. ہم آپ اقبال کے مرکز پہ جاتے ہیں. داتا صاحب کے تو کیا کہنے، جناب علی بن عثمان حجویری کے تو کیا کہنے، اہل علم میں اور اہل ذکر میں ان کا جو مقام ہے اس کو تعین کرنے کے لیے بڑا آدمی چاہیے، کوئی لکھنے والا، بولنے والا. وہ تو پروفیسر احمد رفیق اختر ہی کر سکتے ہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے انہیں ایکسپلین کرے. تو جب اقبال کے مزار پہ جاتے ہیں، آج میرا ایک دوست ہے اسلام آباد سے سیدھا گیا داتا صاحب، پھر وہاں سے گیا، پھر کہا میں اپنے لیڈر کے پاس گیا. میں سمجھ گیا علامہ اقبال کے مزار پہ جاتے ہیں کہ ادب طاری ہو جاتا ہے. سید وہاں پورا ماحول ایسا ہوتا ہے. سید علی گیلانی نے جو 70 سال سے مقتل میں کھڑے ہیں، 90 سال عمر ہو گئی ہے، اور جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں بچہ تھا لاہور میں آیا تھا کسی کے گھر اس وعدے پر کہ وہ مجھے پڑھائیں گے اور کچھ گھر کا کام کر دیا کروں گا، انہوں نے مجھ پہ زیادتی کی تو میں روتا ہوا تھا اور مزار قائد اعظم پہ چلا جاتا تھا، مزار اقبال پہ چلا جاتا تھا. اور عجیب بات ہے کہ وہاں مجھے ایک گہری تسکین کا احساس ہوتا تھا. انہوں نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے کہ اقبال کیا ہے. یہ خیال ہمیشہ ان کے ذہن میں رہا، اور یہ کوئی 6 7 8 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی. سوچئے قائد کی بات کیا ہے. پھر 3 آدمی تھے، خواجہ مہر علی شاہ، اقبال اور قائد اعظم، سچے اور کھرے. اور بھی تھے اچھے لوگ بہت ہیں. محمد علی جوہر کو کیا ہم نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور بطیر اللہ کے نیک بندے لاکھوں، خدا ان سب پہ کرم اپنا فرمائے. اس کی قبر پہ جاتے ہیں. میں خود میں قائد اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں اگر کبھی موقع ملے، فاتحہ پڑھتا ہوں اور سیڑھیاں اترتا ہوں، اور ہمیشہ ایک خیال مجھے دامن گیر رہتا ہے، اسی طرح ایک ایک سیڑھی اترتے ہوئے ہم نے تنزل کا اختیار کر لیا. کس رفت پہ وہ ہمیں لے گئے تھے اور کہاں آ کے ہم لوگ گرے. اب وہاں جا کے قبر کے پاس کھڑے ہیں. آداب ہوتے ہیں ہر جگہ کے، ہر جگہ کیا. اچھا پھر اس نے کیا، صفدر نے کیا باقاعدہ طور پہ اندر کے حصے پہ چلو کر دیا. کوئی اسے روکے، کوئی اسے منع کرے. کیا المیہ ہے. کم علمی بھی ہے، چھچورا پن بھی ہے. افسوس ہے وہ کیپٹن حلیم صاحب پہنچے ہوئے تھانے میں بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں جب تک ایف آئی آر کہا جا رہا ہے درج نہیں کریں گے ہم اٹھیں گے نہیں یہاں سے. ہاں جی، ہے تو آداب کے خلاف ہی مقدمہ کیا ہے اور اس پہ سزائیں کیا. لیکن آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی ذہنی حالت کا. کل نواز شریف صاحب نے یہ حرکت کی، آج داماد صاحب نے کی. اس سے پہلے الطاف حسین صاحب یہی سمجھتے رہے خدا مہلت دیتا ہے، اور کیا دعویٰ فرماتا رہے ہم نے کراچی میں امن قائم کیا، ہم نے قوم کی خدمت. آپ نے کون سی خدمت کی؟ خدمت کی رینجرز کے جوانوں نے، زندگیاں داؤ پہ لگائیں، راتوں کو جاگے. مجھے یاد نہیں ہے، رینجرز کے 3 چیف سے میرا واسطہ رہا ہے جو کراچی میں امن کے ذمہ دار تھے. مجھے یاد نہیں ہے کہ ان میں سے رات کو 1-1:30 بجے سے پہلے کوئی شخص سویا ہو، اور صبح 8 بجے وہ کام کے لیے تیار ہوتے تھے اور سارا دن کام کرتے تھے. ایک لطیفہ بھی ہے، جو تیسرے تھے ان میں، اب وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں. میں نے ان سے کہا جب جو دوسرے تھے وہ ایک ریٹائر ہو رہے تھے اور ایک آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں اچھا اس موقع پر، کیونکہ میں کوریج کرتا تھا کراچی کی.
تو جب میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے کسی وقت؟ وہ جو نئے چارج لے رہے تھے انہوں نے مجھ سے کہا ہے ایسی بات کہی میں آج تک شرمندہ ہوں، ہارون صاحب آپ تو ہیں بادشاہ آدمی، آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ راحت کو لیٹ نائٹ جنرل کینی سے ملنے کے لیے آئے تھے تو میں آپ کو گھر چھوڑنے کے لیے گیا تھا، آپ بندے کو نہیں پہچانتے ہیں جی؟ پھر انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دی۔ بھائی رینجرز نے کیا، کریڈٹ نواز شریف پولیس نے بھی کچھ نہ کچھ کیا۔ پولیس لیان کمیٹی کے جو وہ صاحب تھے، ان کا جمیل صاحب کیا ان کا پورا نام ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، 150 ٹیررسٹ انہوں نے گرفتار کرائے، ایک جنگ لڑی گئی اور روشنیوں کے شہر کو اس کی روشنیاں واپس ملی، ٹھیک ہے، قتل عام وہاں ہوتا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ اچھا اب یہ دیکھیے کہہ رہے کہ میں آپ کو ایک فکرے میں بتاتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ فوج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھوٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پھوٹ ڈالنے کی بلیک میل کرنے کی کوشش کریں بھائی ہم تمہیں ٹربل میں مبتلا رکھیں گے اگر تم ہمارے ساتھ معاملہ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ اس لیے کہ وہ تو کہتا ہے میں چھوڑوں گا ہی نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، وہ بھی ایک عجیب بادشاہ آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک زمانے میں خان صاحب ایک فکرہ کہا کرے، وہ کہتے تھے، میں نہیں کہتا تھا خدا نخواستہ، میں کبھی ایسی گستاخی نہیں کی، ایک فکرہ کہتے تھے افغانستان میں جنگ شروع ہوئی نا تو وہ کنونس تھے کہ بھائی جو افغان ہیں وہ حق پر ہیں، امریکہ سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ پرزور وکالت کرتے تھے، باقی جو ہے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہیں ہمت نہیں تھی امریکہ کے خلاف بات کرنے، اسٹریٹ بات کرنے۔ اس وقت وہ نا مذاق میں ایک فکرہ کہتے تھے امریکیوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے آدمی پیدا کیے ہیں، ایک انسان پیدا کیے ہیں، ایک پٹھان پیدا کیے۔ مراد یہ تھی کہ پٹھان کو آپ جھکا نہیں سکتے، وہ جھکتا نہیں ہے، اور ہوا بھی کیا، اس دفعہ تو کوئی امریکی مدد نہیں تھی، روسی مدد نہیں تھی، جاپانی مدد نہیں تھی، چینی مدد نہیں تھی۔ جب روس آیا تھا تو 126 اقوام کی مدد شامل تھی، روپیہ آتا تھا، اسلحہ آتا تھا، ٹریننگ تھی، ہر طرح کی سہولتیں تھی، کمیونیکیشن کے ذرائع تھے، کھانے پینے کی چیزیں پہنچتی تھی، بوٹ پہنچتے تھے۔ وہ میرے پاس تو ابھی تک وہ جرسی رکھی ہوئی ہے جو مجھے ایک افغان حکمت یار نے دی تھی، ہر وہ چیز جس کی طلب ٹھیک ہے۔ اب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیے میں نہیں کہتا عمران خان صاحب کا رویہ اچھا ہے، میں کہتا ہوں جہاں قانون اور اخلاق کے دائرے میں نرمی ممکن ہے وہ نرمی کی جائے، انتقام کا شائبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔